Namaskar and a very good evening to all of you. It's my pleasure welcoming all of you to this function of the Global Foundation for Civilizational Harmony. First of all, I request our Honorable Chairman Subhash Chandra ji, our Chief Guest for the evening, Hazrat Saab, Dr. Khwaja Ikram and Ajit Doval ji to take their seats on the dais. I request Shri Doval ji to welcome the guest today. जनाब हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ साहब के छवा छवि श्री सुभाष चंद्र डॉक्टर ख्वाजा इकराम distinguished ladies and gentlemen and friends, it's indeed a matter of great honor and privilege for us in the Vivekananda International Foundation to welcome the most honored guests who bring with them a great tradition of spiritual thought, more than religious. Those who have contributed substantially to the growth of ideas and those who have contributed immensely to the integration of ideas. Spiritual experience in this country, and we are so grateful and we are so honored that we have got such an eminent scholar, a great Sufi saint coming from the great tradition. His ancestors came from Arabia to Iran, and then from Iran they made India as their homeland. All the Sufi saints who came here, they made India their homeland and contributed, and we are really very grateful to hear from him today and get enlightened. Thank you very much. Thank you, Doval Sahab. Today we have in our midst Dr. Khwaja Ikram. Dr. Khwaja Muhammad Ikramuddin is popularly known among his friends and admirers as Khwaja Ikram. Dr. Ikram is going to give us a brief introduction to Sufism. Dr. Ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Good evening and salam. Hazrat Ashraf Saab Kachauchwi Qibla, respected Subhash Chandra ji, Ajit Doval Sahab, and respected audience. इश्क के बारे में सूफिया का कहना है कि इश्क और अक्ल में एक दुश्मनी है. अगर अक्ल आ जाएगी तो डिवोशन नहीं आएगा, और जब इश्क आएगी तो डिवोशन आएगा. तब ये कहा गया कि खबरें तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रहा सो बेखबरी रही. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू डॉक्टर इकराम साहब, आपने पूरे माहौल को सूफीमय बना दिया है. नाउ आई थिंक वी आर ऑल रेडी टू हियर हजरत साहब. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा ग्लोबल फाउंडेशन फॉर सिविलाइजेशन हार्मनी का कि उन्होंने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं आपके सामने आपको एड्रेस करने के लिए खड़ा हुआ. और स्टेज पर इज्जत माब ख्वाजा इकराम साहब, डोवल साहब और जी टीवी के चेयरमैन सुभाष चंद्रा साहब, मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम. इस्लाम की रूह, सोल, ये सूफिज्म है, और इसी के जरिए इस्लाम का सही पैगाम दुनिया तक पहुंचा और आम हुआ. इल्म और इश्क ये दो लफ्ज हैं. जब उर्दू में लिखा जाता है तो इल्म ऐन से, और इश्क को भी लिखा जाता है ऐन से, और ऐन के माना है आंख. इल्म ऐन एक आंख, इश्क ऐन दूसरी आंख. अगर किसी के पास इल्म है और इश्क नहीं तो वो पूरी की पूरी पर्सनालिटी अधूरी है, ऐब है, उसमें कमी है. अगर इश्क है और इल्म नहीं तो भी वो शख्सियत अधूरी है.
ایک شخصیت تبھی کمپلیٹ ہوتی ہے، ایک پرسنالٹی تبھی چمکدار ہوتی ہے، شاندار ہوتی ہے، جب اس کے پاس دونوں چیزیں موجود ہوں، علم اور عشق، تبھی وہ شخصیت مکمل ہوئی۔ تو صوفی وہ ہوتا ہے جو علم بھی رکھتا ہے اور عشق بھی رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی بھی پارٹ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم اسے اپنا لیں تو ہمیں کامیابی کا راستہ دکھائی نہ دے۔ صوفی صرف کہتا نہیں ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ صوفیزم کے بارے میں لوگ زیادہ نہیں جان سکے، کیونکہ صوفیزم میں تھیوری کم ہے، عمل زیادہ، پریکٹیکل زیادہ ہے۔ تب اس کے لیے ضروری ہے کہ صوفی کی صحبت اختیار کی جائے۔ لٹریچر سے صوفیزم کو نہیں سمجھا جا سکتا، صوفی کو سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ اسی لیے صوفیوں نے خانقاہیں تعمیر کی، جسے زندگی کا صحیح مقصد چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ إِلَّا وَإِنسَ لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور باقی جتنی مخلوق ہے، جو کچھ بھی میں نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اگر خوبصورت منظر پیدا کیے ہیں تو انسان تمہارے لیے پیدا کیے۔ یہ جھرنے، یہ ندیاں، یہ سمندر، یہ اس دنیا کی خوبصورتی جو کچھ بھی ہے، سب کچھ تمہارے لیے ہے، تم اس کا استعمال کرو جیسے چاہو، تمہیں میں نے اختیار دیا ہے، لیکن تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور بندگی اس وقت تک صحیح طریقے سے ممکن نہیں جب تک کہ یہ حصہ جسے ہم قلب کہتے ہیں، ہارٹ، یہ صاف نہ ہو، اور یہ حصہ جسے ہم دماغ کہتے ہیں، جس کا تعلق عقل سے ہے، یہ صاف نہ ہو۔ یہاں برے خیالات آتے ہیں، انسان کو ادھر ادھر لے جاتے ہیں، ہم سے ظلم ہوتا ہے، قلب میں غلط خیال پیدا ہوں گے تو انسان کے قدم غلط طرف جائیں گے۔ تو صوفیزم کی پہلی جو تعلیم ہے، جس پر یہ اہل تصوف کہلاتے ہیں، یعنی تصوف والے صوفی، تو تصوف جب لکھتے ہیں تو اس کا پہلا لفظ ہے تے، اردو الفابیٹ کے حساب سے تے، اور تے سے مراد صوفی لیتا ہے توبہ۔ اب جسم کو تو بچا لیا گناہ سے، برے کام سے، لیکن دماغ میں تو بار بار غلط فکریں آ رہی ہیں، تو یہ باطنی توبہ ہے کہ اب اس فکر سے اس ذہن کو محفوظ کرنا ہے، تو مکمل توبہ ہوئی۔ صوفی بتاتا ہے کہ آج اگر ہم ریلیجیس ہیں، اس کو مان رہے ہیں، تو عام طور پر لوگ دو وجہ سے اس کو مانتے ہیں، نام کچھ بھی رکھیے پر کہیں اختلاف نہیں ہے کہ وہ ایک ہے، بات کسی طرف سے بھی آئی ہو، چاہے ایشور کہا گیا ہو یا اللہ کہا گیا ہو یا گاڈ کہا جائے، کیونکہ کہیں کہیں ہمارے جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پر تو ہر 50 کلومیٹر کے بعد زبان بدل جاتی ہے۔ اگر یہاں کوئی نور الحق صاحب بیٹھے ہوں، نور الہدا صاحب، اور میں ان کو پکار دوں سنسکرت میں، اور ان کو کہہ دوں اے وید پرکاش ادھر آؤ، تو وہ میری بات سنیں گے نہیں، جبکہ میں غلط پکار نہیں رہا ہوں۔ نور الہدا کو اگر سنسکرت میں پکارا جائے تو وید پرکاش کہہ کے پکارا جائے گا، وہ ناراض ہو جائیں گے، میری بات سنیں گے نہیں۔ لیک آف نالج۔ تو ہمارے ہاں تو 50 کلومیٹر پر لینگویج بدل جاتی ہے، تو کہیں نہ کہیں شاید زبان کا بھی میجر رول ہے۔ تو دوستو، صوفیزم توبہ سے شروع ہوتا ہے۔ تو دو وجہ ہے ان جنرل، یا تو ہم اس سے ڈرتے ہیں، خوف، دوسرا ہے لالچ۔ اگر ہم نے اچھے کام نہیں کیے تو ڈر ہے کہ وہ نرک میں ڈال دے گا، اور اگر اچھے کام کرے تو لالچ ہے کہ وہ مجھے سورگ دے دے گا، جنت دے گا۔ پر صوفی نرک کے ڈر سے اس کی بندگی کرتا ہے،
نہ ہی جنت کے لالچ میں اس کی بندگی کرتا ہے. صوفی یہ کہتا ہے کہ ہم اس کی بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بندگی کے قابل ہے. وہی تو ہے جو بندگی کے قابل ہے. صوفی کا مقصد یہی ہے کہ تو راضی ہو جا. وہ بندے کی رضا کے لیے نہیں کہ تم خوش ہو جاؤ اس لیے کوئی کام کرے. وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ راضی ہو جائے. اور پوری دنیا کا انسان اس کا بندہ ہے. وہ سب کا پالنہار ہے, وہ سب کا رب ہے, سب کا پالنے والا ہے, وہ سب کو دیتا ہے. تو صوفی اس کی رضا کے لیے سب کو چاہتا ہے. اس کے نزدیک نہ جغرافیائی اعتبار سے کوئی فرق آتا ہے, نہ زبان کا کوئی فرق اس کے نزدیک حائل ہوتا ہے. اس کے سامنے ہر انسان اس کا بندہ ہے اور وہ اس سے محبت کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میرے پیر نے جب مجھے پہلی شکشا دی تھی تو یہ کہا تھا کہ جب تمہارے پاس کوئی آئے تو اس سے یہ مت پوچھنا کہ تیرا نام کیا ہے, یہ مت پوچھنا کہ تیرا دھرم کیا ہے, یہ مت پوچھنا کہ تیرے کاسٹ کیا ہے, یہ مت پوچھنا کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے. جب پوچھنا تو یہ پوچھنا بتا تیرا کام کیا ہے, بتا تیرا کام کیا ہے. اور دوستو دوسری جو شکشا دیا وہ یہ کہا کہ اگر تم دنیا سے عزت چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں, اگر تم ایسا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تمہیں چاہیے کہ تم خود اپنی عزت کرو. میں نے ان سے کہا کہ میں سمجھ نہیں سکا. انہوں نے فرمایا کہ تم ایسا کچھ مت نکالو اپنی زبان سے جو دوسروں کو سننے میں برا لگے. کسی ایسی طرف اپنے قدم کو مت لے جاؤ جو اس کو برا لگ جائے. جو اس نے راہ دی ہے, جو راستہ دکھایا ہے, اسی راہ پر جانا, اس کے مخالف راہ کو مت پکڑنا. اور اس کی راہ ہے بندگی. اور بندگی کرنے کے لیے ضروری ہے, سب سے پہلی ضرورت ہے قلب کا صاف ہونا, فکر کا اچھا ہونا, تصوف کا تے. پھر دوسرا لفظ ہے سواد. سواد کا مطلب ہے صفائی. اب جتنی گندگی ہے, بہت سی گندگیاں ہیں ہمارے قلب میں. لالچ کی گندگی, حسد کی گندگی, ایگو کی گندگی, فخر کی گندگی, نہ جانے کتنے قسم کی گندگیاں اس قلب میں ہیں. اور جب تک یہ موجود ہیں قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اس کی صفائی ضروری ہے. جب قلب صاف ہوگا تو فکر اچھی ہوگی, اور جب قلب صاف ہوگا برائیاں ختم ہو جائیں گی تو ہی محبت پیدا ہوگی. کیونکہ محبت پاک چیز ہے. گندگی اور پاکی ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوتی. تو گندگی کو دور کرنے کے لیے اس قلب کی صفائی ضروری ہے. جب یہ صاف ہو جائے تو محبت پیدا ہوگی, اور پھر وہ بندہ علم کے ساتھ ساتھ عشق بھی حاصل کر لے گا. جب صفائی ہو جاتی ہے تو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ اس کی بندگی صرف اس کی رضا کے لیے کرتا ہے. اور یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ایک بہت بڑی صوفی سینٹ ہیں حضرت رابعہ بصریہ, بصرہ کی رہنے والی رابعہ. وہ ایک بار ایک ہاتھ میں پانی لے کر اور دوسری ہاتھ میں آگ لے کر دوڑ رہی ہیں. لوگوں نے پوچھا, اے رابعہ کیا کر رہی ہو؟ کہا میں پانی اس لیے میں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے کہ میں جنت کو چاہتی ہوں, وہ آگ اس لیے لیا ہے کہ جنت کو میں چاہتی ہوں آگ لگا دوں, اور پانی اس لیے ہاتھ میں لیا ہے کہ میں دوزخ کو ٹھنڈا کر دوں, تاکہ لوگ اس کی بندگی جنت اور دوزخ کی وجہ سے نہ کریں, اس کی بندگی صرف اس لیے کریں کہ وہ بندگی کے قابل ہے. اور میں اس کی بندگی اس کی رضا کے لیے کرتی ہوں. اور جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو دوستو ہمارے کام وہ کر دیتا ہے. ہم اس کے کام میں لگ جاتے ہیں, چونکہ اس نے پیدا کیا ہے ہمیں بندگی کے لیے, ہم اس کا کام کرتے ہیں تو وہ ہمارا کام کرتا ہے. ایک بہت بڑے صوفی سینٹ سنا کے اندر ان کا واقعہ یہ ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, اس کی بندگی کر رہے ہیں, اور ان کی بھیڑ بکریوں کو
की देखभाल एक भेड़िया कर रहा है। उस शख्स ने जब ये देखा तो बड़ा उससे हैरत हुई और वो फिर गया उनके पास। जैसे ही वो नमाज से फारिग हुए, उनसे पूछा, क्या सूफी ये बता, मैंने तो आज तक ये नहीं देखा कि किसी भेड़िए ने किसी भेड़ बकरी की हिफाजत की हो, पर ये तुम्हारी भेड़ बकरियां कैसी हैं कि जिसकी हिफाजत एक भेड़िया कर रहा है? इसकी तो आदत है चीर फाड़ के खा जाना, ये तुम्हारी बकरियों की हिफाजत क्यों कर रहा है? तो सूफी सेन ने कहा कि मैं उसका काम कर रहा था, और जब मैं उसके काम में लगा हुआ था तो जो काम मेरा था उस काम को वो कर रहा है जिसका काम मैं कर रहा था। अल्लाह मेरा काम देख रहा है, तो जब अल्लाह मेरा काम देख रहा है तो दरिंदे को भी देखभाल करने वाला बना दिया, जालिम को भी रहम करने वाला बना दिया, इसलिए कि दिलों का हाल बदलने वाला वो है, हमारी फिक्र को बेहतर करने वाला वो है। कि जब सफाई हो जाती है, कल्ब साफ हो जाता है, तो बंदे की फिक्र ये हो जाती है। अब जब तौबा कर ली, दिल साफ हो गया, वजूद बेहतर हो गया अंदर से भी और बाहर से भी, तब उसे रिवार्ड मिलता है, इनाम उसकी तरफ से, जिसे हम अगला लफ्ज है वाव, जिससे विलायत ली गई। विलायत पावर, विलायत तसर्रुफ करना, यूज करना, शहंशाहियत, बादशाहियत। तो ये पूरी कायनात, ये पूरा यूनिवर्स बनाया तो है अल्लाह ने, ये उसकी कायनात है, ये उसकी बादशाही है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को जो तौबा कर लेता है, उस बंदे को जो अपने कल्ब को, अपनी फिक्र को, अपने जहन को जाहिरी और बातनी तौर पर साफ कर लेता है, तो अल्लाह उसे इनाम देता है, यानी अपनी सल्तनत में उसे तसर्रुफ करने का हक दे देता है। उसे हक दे देता है कि जा, अब तू मेरी तरफ से सुल्तानी कर, अब तू बादशाहत कर, तू लोगों की जरूरतें पूरा कर। जरूरत पूरा करने वाला बना दिया जाता है। ऐसा बंदा जिसे विलायत, ये इनाम मिल जाता है, तो दोस्तों वो चाहे जमीन पर हो तब भी जरूरतें पूरी करता है, चाहे वो जमीन में हो तब भी जरूरतें पूरी करता है, तब भी जरूरतें पूरी करता है। ख्वाजा गरीब नवाज, ये महबूब इलाही, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये मखदूम सिमना, ये अलाउद्दीन साबिर कलियरी, ये वो लोग हैं कि जो जमीन पर थे तो भी अल्लाह के बंदे उनके करीब थे। आज वो जमीन में हैं तो भी अल्लाह के बंदे उनके करीब हैं, सिर्फ इस वजह से कि कल भी वो जरूरत पूरी कर रहे थे, आज भी हमारी जरूरत पूरी कर रहे हैं। अगला लफ्ज होता है फे, जिसके माना है फना। ट्राई नहीं है। मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा कि समझ में आएगा कि अगर अल्लाह को हम समझने के लिए समुंदर मान लें, जस्ट लाइक समुंदर, खारा पानी, और उसमें एक मीठे बूंद की पानी डाल दिया जाए, एक बूंद, तो बताएं क्या वो बूंद डिस्ट्रॉय हो गई? वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, वो मौजूद है पर उसे अलग नहीं किया जा सकता। वो अपने वजूद के साथ मौजूद है उस खारे पानी में, उस समुंदर में। वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, फना हुई है, फना हुई है। और जब फना हो जाता है अल्लाह में, उसकी बंदगी में बंदा जब फना हो जाता है तो उससे बका मिल जाती है। वो जिंदगी जो ना खत्म होने वाली जिंदगी, जिसको मैंने भी कहा जमीन पर है तो भी जिंदा, जमीन में है तो भी जिंदा। जमीन पर भी वो हमारी मदद करता है, जमीन में भी हमारी मदद करता है। ये है इस्लाम, मोहब्बत का पैगाम देने वाला मजहब है इस्लाम। 1,24,000 कमो बेश इस पूरे यूनिवर्स में नबी आए, पैगंबर आए। इनकी जरूरत इसीलिए पड़ी कि अल्लाह ने चाहा कि मेरे बंदे मेरी बंदगी करते रहें। तो जब जब जुल्म बढ़ा, इस बात को हिंदुस्तान में भी, गीता में भी कहा गया है कि मैं इस वक्त मुझे जहन में नहीं आ रहा है कि यदा यदा ही धर्मस्या
کہ جب ظلم بڑھا, جب بھی سوسائٹی میں خرابیاں پیدا ہوئی تو ایک اوتار نے جنم لیا. اس سوسائٹی کی خرابی کو دور کرنے کے لیے اوتار کی ضرورت. اسلام بھی کہتا ہے کہ خرابیوں کو سماج سے, سوسائٹی سے دور کرنے کے لیے نبی آتے رہے, اور انہوں نے پیغام دیا ہے کسی اور کا نہیں, اسی اللہ پروردگار کا, اللہ رب العزت کا, اسی کی تعلیمات کو عام کیا ہے. تو آج ضرورت ہے اس ملک کو ہی نہیں پوری دنیا کو ضرورت ہے کہ صوفیزم کو پروموٹ کیا جائے, اس کی تعلیمات کو عام کیا جائے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس دنیا سے جو خلفشار کا عالم ہے, آتنک کا ماحول بنا ہوا ہے, یہ ضرور ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا. انہیں جملوں سے میں آپ سے ودا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھینک یو ویری مچ. Our Honorable Chairman of the Global Foundation for Civilizational Harmony, Shri Subhash Chandra, to deliver his presidential address. Shri Subhash Chandra. आदरणीय हजरत साहब, ख्वाजा जी, दोवल साहब, all present friends, ladies, gentlemen. Global Foundation for Civilization Harmony was started with the blessings of all the religious leaders of this country, and I can feel and say with quite a lot of confidence that this country houses, I think, world's most of the religion, if not all. And the objective of the GFCH was to establish its branches, its linkages with various similar thinking bodies across the globe. We have been able to establish a lot of connectivity with the United Nations organizations. We are working towards establishing more and more relationships with not only different countries but different faiths, different beliefs. And in kind of doing this kind of activities, the Board of Trustees and the people behind GFCH had taken an assignment on itself to kind of study each and every faith and religion and understand it deeply with a very open mind, so that, as the Secretary General of GFCH said, that we should not say that we are tolerant people or we are tolerating each other. We should be living happily in harmony with each other. And now today's address of Hazrat Sahab have motivated me personally even much more, that the faiths like Sufism, as he rightly said, that has not got the proper attention and proper, इसकी जो जहन में जो चीज़ है, इसके जो रूह में जो चीज़ है, वो लोगों तक अभी तक पहुंची नहीं है. उसको पहुंचाने में हजरत साहब हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें. आप जैसे डायरेक्शंस देंगे उस प्रकार से, not only as a media but also as GFCH, we will do everything possible. Because when I went to attend one of such conferences in United Nations, and in fact one of the other one I sent my colleagues who is sitting here, Vibhav Upadhyay. He came back and he gave the report to the GFCH, and that was quite scary report.
that in the name of the global civilization harmony, at the United Nations, most of the speakers were talking about just about the terrorism by Islam or Islamic people. It was not being talked that we should create a global civilization harmony. So I would say that it's a pity, it's a bad thing to my mind that we are alienating a faith or a religion just based on the few people, as Hazrat Sahab has said, that those who are exploiting this path religion just for their personal gain and personal benefits. And the whole United Nations is worried only about those few people. And they're not going into depth of the problem and the issue. And I think issue is to understand what each faith means. اور خاص کر میں آپ کو زیادہ سمے نہیں لوں گا, تھوڑے سے لفظوں میں بتاؤں گا, کیونکہ میں وپسنا ایک سادھنا جو گوتم بدھ نے سکھائی اس کو پریکٹس کرتا ہوں. اور اب جب آپ حضرت صاحب بول رہے تھے تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ وپسنا یہ بھی کرنے والے ہیں. جو باتیں انہوں نے کہی وہی بات ہم وہاں سیکھتے ہیں, وہی باتیں کسی اور بھی مذہب میں ہیں. ہر فیتھ میں بات تو الٹیمیٹلی وہی ہے گھوم پھر کے, کہ آپ کے اپنے اندر کو صاف کریے. اس میں بھی ہم یہی سیکھتے ہیں کہ سچائی کو جاننا ہے, اور اگر اوپر والے اس کو اللہ کو, خدا کو, ایشور کو جاننا ہے تو اپنے اندر جا کے صفائی کریے, تو اپنے آپ کو سچائی نظر آ جائے گی. تو اس بات کے ساتھ ہی میں ایک بار پھر GFCH کی طرف سے, اپنے سوئم کی اور سے, خود کی طرف سے آپ نے جو ایک یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ پورے ہر کمشنری میں جا کے اپنے قوم کے لوگوں کو بتانا, سمجھانا, اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ بالکل قدم سے قدم ملا کے اکٹھے کھڑے ہوں گے. اور آپ بھگوان سے, میں اوپر سے والے سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ آپ کو بہت لمبی عمر دے, بہت زیادہ طاقت دے, تاکہ آپ یہ سب کام کو پورے اچھی طرح سے انجام دے سکیں. خدا حافظ, دھنیہ واد, جے ہند.